کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور لگن کے ساتھ اچھے طریقے سے جو بھی کام کریں بڑے شوق سے کریں، بڑے بھرپور طریقے سے کریں، جان چھڑوانے والا کام نہ ہو، اور خود شناسی لے کر آئیں کہ آپ کی سیلف آئیڈینٹی کیا ہے، آپ خود کو پہچانیں، اپنی سٹرینگس کو پہچانیں، اور پھر ان کے اوپر کام کرتے رہیں۔ آپ کو اپنی بلند فکر ہونا چاہیے، مطلب کہ آپ کو صرف اپنے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، ملک کے لیے ہی نہیں، اسلام کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے کام کرنا ہے، اور ہم جو کچھ ہیں ہمیں اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے ایز اے پاکستانی، ایز مسلم۔ تو انشاءاللہ بچوں یہ امید ہے کہ خوبصورت ہیبٹس ہمارے اندر، ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ ڈیولپ کروا دیں گے۔ سب بولیے آمین انشاءاللہ۔ بچوں بہت جلدی سے ہم کہانیاں کا تذکرہ کر لیتے ہیں تاکہ ان نیک عادتوں کا تذکرہ ہو جائے جو کہ انبیاء کرام کی جو سیرت ہم پڑھ رہے ہیں ان سے ہماری زندگیوں کے اندر آ جانی چاہیے۔ تو پہلی بات حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے کہ یہ پوری کائنات ہمارے لیے بنی ہے، اس پوری کائنات کی ایک ایک چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، تو اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ہم اس سے کام لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور انسان کو حتیٰ کہ فرشتوں کے اوپر بھی فضیلت حاصل ہے۔ اور آخری بات کہ تکبر، پھر بار بار کہ تکبر سے بچنا ہے، غرور سے بچنا ہے۔ دوسری کہانی ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سنی تھی، اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ہم نے جو کام نہیں کرنے، غصہ نہیں کرنا، غصے کے اوپر قابو پانا ہے، اور اس کو ایک اپنی جو ہے ذہن کے اندر رکھنا ہے ہر وقت کہ غصہ جس وقت آئے کوشش کرنی ہے، جس کے ہم نے آپ کو طریقے بھی بتائے تھے کہ غصے سے دور رہنا ہے ہمیں، اور حسد نہیں کرنا۔ اللہ نے کسی کے اندر کوئی اچھی صلاحیت دی ہے تو اس کو دعا دے دینی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے اللہ سے مانگ کر کہ اللہ یہ اچھی ہیبٹس اور یہ اچھے جو کمالات ہیں یہ ہماری زندگی کے اندر آ جائیں۔ اور یہ کب آئیں گے بچوں؟ جب ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اور شیطان کو سمجھیں گے کہ ہمارا دشمن ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا، جس میں پھر نیک لوگوں کی صحبت کے اوپر بات ہوئی، دو کاموں کا حکم انہوں نے دیا، دو کاموں سے منع کیا انہوں نے، جو کہ تسبیحات کی تھی۔ دونوں کام جو جس کا حکم دیا تھا وہ تسبیحات کے اوپر تھے، اور جو دو کام منع کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا شرک کرنے سے اور برے لوگوں کی صحبت، اور اس کے بعد جو ہے غرور کرنے سے منع کیا تھا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ سچے تھے، صبر کرنے والے تھے، تو اللہ پاک سچائی اور صبر کو ہماری زندگیوں کے اندر لے آئے۔ اس کے بعد بچوں پچھلے ہفتوں سے ہم بات کر رہے تھے پیغمبروں کے اوپر، رسول کے اوپر، کہ نبی، رسول اور پیغمبر کیا ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ جو نبی ہوتے ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے خاص ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہوتا ہے، اور ان کے حقوق کے اوپر بات ہوئی تھی۔ یہاں پہ بھی ہمیں ایک بچی جو ہیں ہماری بہت اچھی، جو کہ ہر ہفتے ہمارے ساتھ شریک ہوتی ہیں اور ان کا مسلسل ہمیں کام ملتا رہتا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ افراط و تفریط میں حرف تفریط جو ہے اس کو درست کرنا ضروری ہے، جو کہ ہم نے درست کر دیا۔ بہت شکریہ، اور آپ کی توجہ کا بھی اور آپ کی جو ہے وہ اٹینشن کا۔ تو جڑے رہیے اور بتاتے رہیے ہمیں کہ ہم کہاں کہاں پہ امپروو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پھر بچوں ہم نے پچھلے ہفتے میں یہ سنا کہ پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم و شان سلسلہ ہے جس میں یہ پیغمبر آتے رہے تاکہ ہمیں اللہ کے متعلق بتا سکیں، اور یہ تمام پیغمبر نبی جو ہیں یہ عام انسانوں سے، تمام انسانوں سے افضل ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل ترین نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو نبوت کے کمال کو پہنچانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ اب بچوں یہاں پہ ہماری دہرائی ختم ہوتی ہے، اور وہ جو حدیث شریف جو ہم بیان کر رہے تھے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک رہیے اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ اس پہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گوشت لایا گیا، اور دست کا گوشت اٹھا کر آپ کو پیش کیا گیا کیونکہ وہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک، دانتوں سے اس کو تناول کیا، یعنی کہ دانتوں سے گوشت اٹھایا اور اس کو کاٹا اور تناول کیا، اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ اب یہاں پہ ایک بچوں لمبی تفسیر آتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں اکٹھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کو ایک ہموار میدان میں جمع کریں گے، اور بلانے والا سب کو اپنی آواز سنائے گا، اور اللہ کی نظر سب کے آر پار سب کو دیکھ رہی ہوگی کہ یہ انسان جو ہے وہ کیا ہے۔
سورج قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو اس قدر غم اور کرب ہوگا کہ جو ان کی طاقت سے زیادہ اور ناقابل برداشت ہوگا، یعنی کہ اس وقت لوگوں کے اوپر غم کی ایک ایسی کیفیت ہوگی بچوں کہ ان سے وہ برداشت سے باہر ہو رہا ہوگا، وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس وقت سورج بھی بہت قریب ہوگا تو سورج کی سختی، اور اس وقت جو ہے وہ ایک عجیب طرح کا ڈپریشن اور عجیب طرح کی یاسیت لوگوں کے اوپر طاری ہوگی، اور وہ اس قدر ناقابل برداشت ہوگی کہ لوگ اس سے بہت زیادہ گھبرا جائیں گے، تنگ آ جائیں گے۔ تو بچوں، لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دے؟ چنانچہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس چلو، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ سب انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے کہ جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، اور یقیناً اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور پھر یہاں پہ ریفر کریں گے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ بچہ، آپ کو یاد ہے کہ یہ واقعہ خاص درخت والا ہم نے آپ سے بیان کیا تھا جب ہم شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہم سنی تھی کہ ایک درخت کے قریب اللہ نے جانے سے منع کیا تھا، اور اس کے اوپر بعد میں جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ بھی آ گئے تھے، بہت زیادہ انہوں نے استغفار کیا تھا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی تھی۔ لیکن بچوں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ باوجود اس امر کے، باوجود اس یقین کے کہ وہ معافی مل چکی ہے اور وہ غلطی بھی معاف ہو چکی ہے، لیکن اللہ سے کس قدر محبت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ابھی تک اس کو جو ہے اس کی وجہ سے کوئی ناراضگی کا باعث نہ بن جائے۔ تو اتنے جلیل القدر پیغمبر اور اس قدر بڑے نبی جو کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیدا کردہ انسان بھی ہیں اور اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے باوجود ان کے اندر کس قدر خوف ہے، اور یہ خوف وہ خوف نہیں ہے جو کہ ہمیں عام حالات میں کسی چیز سے ہوتا ہے، یہ خوف اللہ سے دوری کا خوف ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری نہ ہو جائے، اللہ کی محبت سے دوری نہ ہو جائے۔ تو اس خوف کو لے کے وہ اس قدر پریشان ہوں گے اس دن کہ وہ کہیں گے کہ آپ جو ہے، مجھے تو اس وقت اپنی فکر ہے، آپ لوگ جائیں حضرت نوح علیہ السلام سے بات کریں۔ اب کیا ہوگا بچوں؟ تو وہ لوگ جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر ان سے عرض کریں گے کہ اے حضرت نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں۔ مطلب جب انسان اس دنیا میں آ گئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بات، تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندوں کا نام دیا، یعنی کہ آپ بہت شکر بھی کرتے تھے۔ تو آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ تو وہ انہیں جواب دیں گے، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے ایک دعا خاص کی گئی تھی اور وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی۔ آج تو میری اپنی جان پر بنی ہوئی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، یعنی کہ یہ دہرائیں گے بار بار، اور پھر فرمائیں گے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو بچوں، یہاں پہ وہ جو دعا خاص کی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ حضرت سورہ نوح کے اندر یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے 950 یعنی کہ کم و بیش 1000 برس تک اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کی، ان کو اللہ کی طرف بلایا، جب وہ نہیں مانے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دیں، یعنی کہ اگر یہ جو ہے وہ نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے آئے، اور پھر ہم نے سنا تھا کہ وہ پانی کا عذاب آیا تھا ان کی قوم کے اوپر جس میں وہ سب کے سب غرق ہو گئے تھے۔ تو چونکہ یہ دعا خاص ہو گئی تھی جو کہ انہوں نے مانگ لی تھی، تو آج ان کو بھی اس فکر لاحق ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کسی اور سبب سے ان کے اوپر نہ آ جائے۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ یہ نبی اتنے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت کے لیے جو ہے وہ متوجہ بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے لیے رہے، خاص رہے ان کے اوپر، اور اسی پریشانی میں وہ قیامت کے دن جو ہیں شفاعت نہیں کریں گے بلکہ ان لوگوں کو بھیجیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو بچوں، آگے سنتے ہیں پھر کیا ہوا۔
یہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اہل زمین میں اس کے خلیل ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست قرار دیا تھا، آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری سفارش فرما دیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا، جبکہ میرے اپنے 3 جھوٹ ہیں، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، یعنی کہ یہ بھی بار بار اس بات کو دہرائیں گے جو کہ ایک پریشانی کا بتاتا ہے کہ کس قدر پریشانی کا عالم ہوگا کہ اس قدر جلیل القدر پیغمبر بھی جو ہیں وہ پریشان ہوں گے، اور ان لوگوں سے کہیں گے تم کسی اور کے پاس جاؤ، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ بچوں یہاں پہ جو جھوٹ کی بات آئی ہے یہ وہ جھوٹ نہیں ہے جو کہ عام طور پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ ان 3 واقعات کی طرف ذکر ہے جو کہ قرآن پاک میں بہت تفصیل سے آئے ہیں، 2 ان میں سے بہت تفصیل سے آئے ہیں اور تیسرا ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کی تلاش میں تھے تو اس وقت ان کے قوم کے لوگ، قبیلے کے لوگ ایک میلے پہ جا رہے تھے، آپ نہیں جانا چاہتے تھے، تو آپ نے ستاروں کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو یہ اللہ کے لیے، اللہ کے امر کے لیے تھا کہ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے تھا۔ اور دوسرا واقعہ اس وقت ہوا تھا کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جتنے بت تھے وہ توڑ ڈالے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے توڑا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس طرف توجہ دلوانے کی طرف کہ تمہارے رب یا جن کو تم خدا مانتے ہو یہ کس قدر کمزور ہے، یہ فرمایا تھا کہ ان میں سے جو بڑا ہے، یعنی کہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو۔ اور تیسری مرتبہ آپ ایک جگہ سفر میں تھے اور وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ اس کے وہ بہت سخت طبیعت کا بھی تھا اور وہ دوسروں کے لیے بہت زیادہ پریشانی بھی کریٹ کرتا تھا، تو آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اپنی اہلیہ کی حفاظت کے لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ بہن ہے، اور چونکہ اسلام کے اندر وہ بہن اور بھائی تھے اس رشتے میں، تو وہ جھوٹ نہیں تھا، ایک توریہ تھا، یعنی کہ ایک ایسی بات کی جو کہ جس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ایسی نہیں تھی جو کہ جھوٹ میں ہوں، لیکن چونکہ یہ نبی ہیں اور ان کو اللہ کی حدود کا اتنا خیال ہے کہ اس وقت ان کے ذہن میں یہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو گئے ہوں، اور یہ اپنے اوپر اپنے حال پہ توجہ دیں گے، شفاعت نہیں کریں گے، شفاعت کے لیے یہ لوگوں کو بھیجیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو بچوں سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغام اور اپنی ہم کلامی، یعنی کہ آپ اللہ سے بات بھی کرتے رہے تھے اور اس وجہ سے آپ کو فضیلت ہے، اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش کیجئے، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا، میں ایک جان کو قتل کر چکا ہوں جس کے قتل کا مجھے حکم نہ دیا گیا تھا، میری جان کا کیا ہوگا، میری جان کا کیا ہوگا، میری جان کا کیا ہوگا، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ جس دور میں نازل ہوئے تھے یہ فرعون کا دور تھا، فرعون نے ہی ان کی پرورش کی، تو انشاءاللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق حکایت آگے آئے گی ہمارے اگلے سیشنز کے اندر۔ تو واقعہ جلدی سے بتا دیتے ہیں کہ یہ جان کو قتل کرنے کا واقعہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، تو ان کے ایک قبیلے کا فرد جو تھا اس کے اوپر دوسرے قبیلے کا آدمی جو کہ طاقتور تھا وہ ظلم ڈھا رہا تھا، تو انہوں نے مدد چاہی، جب یہ ان کی مدد کے لیے گئے تو اس کو روکنے کی کوشش میں اس کو ایک مکہ مارا، ایک گھونسا مارا، چونکہ آپ نبی ہیں اور نبیوں کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس گھونسے کی وجہ سے وہ شخص جو کہ ظلم کر رہا تھا اس کا انتقال ہو گیا، وہ وہیں پہ مر گیا وہیں پہ، اور اس وقت مارنے کا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی اس ارادے سے گئے تھے کہ اس کو قتل کرنا ہے، اور یہ قتل جو ہے بغیر ارادے کے ہوا تھا اور ایک ایسے شخص کا ہوا تھا جو کہ ظالم بھی تھا، اور اس کے اوپر بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تشویش لاحق ہوگی کہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ جائے، تو وہ اس حالت کے اندر وہ پکار رہے ہوں گے کہ میرا کیا بنے گا۔ تو بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیامت کا دن کس قدر دہشت ناک دن ہوگا کہ جس دن اتنے جلیل القدر پیغمبر بھی اپنی اپنی حالات کو لے کے پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور وہ لوگوں کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ ان کو فرماتے ہیں لوگوں کو کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں۔ تو بچوں یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کا کلمہ ہیں
اور جسے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، اس کی روح ہیں، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے جس میں ہم ہیں؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہیں جواب دیں گے کہ میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں وہ نہ اس سے پہلے آیا، نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی اپنی خطا کا تو نہیں بتائیں گے یہاں پہ، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ایسا کرو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ دو باتیں بچوں یہاں پہ آئیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہیں کہ وہ آپ روح اللہ تھے اور کلم اللہ تھے، اللہ کا کلمہ تھے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 171 کے اندر آیا ہے، جس میں مراد روح سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم اور فیصلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور کلمہ یعنی کہ اللہ کا ارادہ، جس میں اللہ نے فرمایا تھا کن فیکن، تو وہ جو ہے تشکیل ہو گئی تھی۔ کم و بیش یہی واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جو ہے وہ اللہ نے ان کے اندر روح پھونکی تھی خود، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ بن جاؤ تو وہ بن گئے تھے۔ تو یہ ان کے متعلق اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ روح جو ہے اللہ نے خود پھونکی تھی، لیکن جو کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے وہ سورہ نساء میں اسپیسیفکلی آیا ہے، روح اللہ اور کلم اللہ، کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کا کلمہ ہیں اور اللہ کی روح ہیں، جو کہ روح کا القاء کیا گیا تھا۔ تو یہ مطلب سمجھ لینے چاہیے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا ارادہ ہے یہاں پہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پہ پریشان ہوں گے اور وہ کہیں گے، فرمائیں گے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، اور یہی ہماری اس لمبی حدیث کا حاصل تھا کہ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو کیا ہوگا۔ ذرا سنتے ہیں بچوں توجہ سے۔ اب یہ لوگ تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، اپنے رب کے حضور ہمارے سفارش فرمائیں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں، تو میں چل پڑوں گا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑیں گے اور اس کے قریب جا کے سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے خاص ایک اپنے اذکار کو کھول دیں گے، اور وہ ان کے اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بڑائی بیان کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے وہ شفاعت طلب کریں گے، اور اسپیسیفکلی بہت خصوصی طور پہ اپنی امت کے لیے، جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اے میرے رب میری امت میری امت، تو کہا جائے گا کہ آپ کی امت کی جن لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے انہیں جنت کے دروازے سے دائیں طرف سے سیدھے ہاتھ سے داخل کر دیں، اور وہ جنت کے باقی دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں، یعنی کہ دائیں طرف کے علاوہ بھی جو جنت کے دروازے ہیں ان سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت بڑی ہے، اس کی ایک وجہ ہے یہ ہے کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں، تو اس کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں آئیں گے وہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی امت بہت بڑی امت ہوگی، تو وہ جنت کے دائیں طرف کے دروازے اور باقی جنت کے دروازے میں بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک اضافہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دو کواڑوں یعنی جنت کے دو دروازوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور شہر حجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ مکہ اور بصرہ بچوں تقریباً کوئی 1600 کلومیٹر ہے، 1600 کلومیٹر ہے، اتنا ہی ہے فاصلہ جتنا شاید کراچی سے پشاور یا اس سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے، تو یہ جنت کے دو دروازوں کا ڈسٹنس ہے، فاصلہ ہے۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ہیں وہ جنت میں آپ کی شفاعت کی وجہ سے داخل ہو جائیں گے، اور نہ صرف آپ ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے بلکہ آپ شفاعت فرمائیں گے تمام امتوں کے لیے، اور آپ پہلے وہ نبی ہوں گے جو اللہ کے حضور شفاعت کے لیے پیش ہوں گے، سر بسجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی اس شفاعت کو قبول کریں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو وہ دہشت کی گھڑیاں، وہ اس وقت جو ایک انتہا کا پریشانی اور پریشر ہوگا لوگوں کے اوپر، اس کو کم کرنا، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ سب کے کام آئے گی، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو پیارے بچوں، کچھ حاصل ان واقعات کا، پہلی بات تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام باوجود اس کے کہ وہ پاک ہیں، باوجود اس کے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، ان کو اپنی ان چیزوں کا بھی بہت احساس ہے جو کہ شاید حدود کے باہر نہیں ہے، حدود کے اندر ہیں، شاید نہیں یقیناً حدود کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا، ان کی سچائی کا بار بار قرآن پاک میں بھی تذکرہ کیا ہے، اس کے باوجود
اللہ سے غایت درجہ محبت ایسی ہے ان کو کہ ان کو اس بات کی فکر لاحق ہوگی کہ ذرا برابر بھی اللہ کی حدود سے باہر نہ گئے ہوں. تو اللہ کی حدود کا خیال رکھنا یہ کس قدر ضروری ہے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے بہت سارے ہفتوں سے ہم اللہ کی حدود کی بات کر رہے تھے. اور دوسری بات، اہم بات اس کے اندر ہمارے سامنے یہ آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ جو ہے یہ تمام انبیاء سے برتر ہوگا، اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے باقی تمام امتوں کی بھی شفاعت قبول ہوگی اور حساب کتاب کا دن شروع ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر، آپ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پہ آپ جو پیغام لے کے آئے اس پیغام کو نہ صرف اپنی زندگی بلکہ دوسروں کی زندگی تک بھی ہم پہنچا سکیں. اور اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت ہمارے دلوں میں لے کے آئے، اس قدر محبت کہ ان تمام اعمال کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. چونکہ حدیث بہت لمبی تھی اور ہم نے اس کو کوشش کی کہ کمپلیٹ کر لیں، تو آج بچوں میں وقت نہیں مل سکے گا کہ ہم آپ کا کام شیئر کریں، لیکن ہم نام شیئر کر رہے ہیں جن بچوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا اپنا کام، چیزیں بھیجیں. زینب فاطمہ ہیں، ماریہ بلال، ہادیہ بلال، عافیہ صدیقی، حلیمہ صدیقی، فاطمہ شہزاد، عائشہ شہزاد. اور انہوں نے سیرت انبیاء کی حیات طیبہ کے اوپر نوٹ بھی بہت خوبصورت لکھ کے بھیجے، جو اگر اگلے ہفتے میں وقت مل گیا تو ہم انشاءاللہ ضرور آپ سے شیئر کریں گے. صفوان محمود، اور صفوان محمود نے بھی ہمیں بتایا کہ وہ ماشاءاللہ سے 50,000 50,000 مرتبہ انہوں نے درود شریف پڑھا ہے. تو پیارے بچوں، بے انتہا درود شریف پڑھتے رہیے، بہت برکتوں والا یہ مہینہ ہے. کوشش کریں کہ جتنا زیادہ درود شریف ہو جائے اور پھر یہ درود شریف پورا سال ہماری زندگیوں کے اندر شامل رہ سکے. یہاں پہ بچوں ہم اختتام کرتے ہیں آج کے پروگرام کا، اور اب وقت شروع ہوگا بڑے بچوں کا 15 ایئرز اینڈ ابو کا. لیکن آپ لوگ شامل رہیے گا کیونکہ عامر عثمان صاحب جو ہے وہ ان دونوں سیشنز کو ریویژن بھی کریں گے اور اس کو سمیٹیں گے بھی اس بحث کو، اور پھر یہ آگے لے کے جائیں گے. تو آپ شامل رہیے گا، اور عامر عثمان صاحب سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ پروگرام شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.